بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صدر محترم، معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلبہ، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے اس محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو بابرکت بنائے اور ان نیکیوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے۔ برادران اسلام، جس عنوان کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے نشہ کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کا تدارک۔ نشہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کے استعمال کرنے کے بعد انسان کا توازن بگڑ جاتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ہر اس چیز کو جو انسان کی عقل میں، اس کے توازن میں، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں فرق پیدا کرتی ہے، ان چیزوں کے استعمال کو نشہ آور چیزیں یا نشہ کہا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے نشہ کا سلسلہ موجود تھا۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں یہ چیز جائز تھی، لیکن جب اس کی وجہ سے دشمنیوں میں اضافہ ہونے لگا، معاشرے پر اس کے نقصانات مرتب ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشہ کو، شراب کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ اے ایمان والو انما الخمر، بے شک شراب اور جوا اور وہ بت جو نصب کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے تیر کے ذریعے پھال لینا، یہ گندی چیزیں ہیں، رجس ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں،
فَاجْتَنِبُوا، ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اس میں سے ایک شراب بھی ہے۔ اگرچہ اس آیت کریمہ میں شراب کی حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن شراب کے علاوہ علماء نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جس میں نشہ پایا جاتا ہو، کیونکہ شراب کی حرمت کی علت اس کا نشہ آور ہونا، اور اگر کسی اور چیز میں شراب کی طرح نشہ پایا جاتا ہے اور انسانی جسم پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی علماء نے شراب کی طرح حرام قرار دیا ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیا، صحابہ موجود ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، جس دن شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اللہ نے اتاری، اس دن شراب 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی۔ انگور ہے، کھجور کی شراب بنتی تھی، شہد کی شراب بنائی جاتی تھی، گیہوں کے ذریعے شراب کشید کی جاتی تھی، اور شراب بنانے کے لیے جو کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ان 5 چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ گویا کہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں چاہے شراب جس سے بھی بنے، اگر اس میں نشہ پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والخمر ما خامر العقل، اور شراب اس کو کہتے ہیں جو عقل کو ختم کر دے، عقل کا نظام جس سے متاثر ہو جائے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو بھی خمر کہا جاتا ہے، اس کو بھی شراب کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا ایک قسم کی شراب کے بارے میں، ایک قسم کے نشے کے بارے میں جس کو عذق کہا جاتا تھا۔ عرب کے ماحول میں نئی نئی چیز تھی۔ جب پوچھا گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذق آنے سے پہلے ایک جامع حکم تمہیں عطا کر دیا ہے، ایک جامع حکم تمہیں دے دیا ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرنے والی ہو وہ چیز حرام ہے۔ گویا کہ اشارہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی طرف جن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کہا کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، ہر نشے والی چیز چاہے جو ہو، اس کی ماہیت کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کی نہ ہو، اس کی قسم کوئی کیوں نہ ہو۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شراب یا نشے والی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں، چاہے انسان کھائے یا پیے، چاہے جامد ہو یا سائل ہو، بہنے والی ہو یا سوکھی ہوئی ہو، جو بھی چیزیں نشہ پیدا کرتی ہیں وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور آپ دور حاضر میں دیکھ لیں، بہت سارے مسلمان شراب کا تو استعمال نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں میں دیگر نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھتے جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے، اور خصوصاً مسلم نوجوانوں میں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آپ غور کریں، کل مسکر حرام، ہر
نشہ اور چیز حرام ہے، چاہے وہ نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کے زیادہ مقدار لینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کا کم استعمال بھی حرام ہے۔ زیادہ مقدار لینے میں نشہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کم مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے تو نشہ پیدا ہوگا، تو اگر کم استعمال کرتا ہے اور اس سے نشہ نہیں پیدا ہوتا تب بھی وہ حرام ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع حکم مسلمانوں کے لیے سنا دیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا مقدار زیادہ استعمال کرنے پر نشہ پیدا ہوتا ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور آپ نشے کی قسمیں دیکھ لیں کہ کتنی نشہ کی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ شراب ہے، اس کی حرمت پر تو کسی کا اختلاف نہیں، اتفاق ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں گانجے کا استعمال کرنا، کوکین کا استعمال کرنا اور ڈرگس وغیرہ کا استعمال کرنا، بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنا، اور بہت ساری ایسے ٹیبلٹس ہیں جس کے استعمال کرنے پر انسان میں نشہ پیدا ہوتا ہے، نشہ آتا ہے۔ ان سارے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، یہ چیز جائز نہیں۔ بیڑی سگریٹ کے تعلق سے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کوئی آدمی بیڑی پیتا ہے، سگریٹ کا استعمال کرتا ہے یا تمباکو کا استعمال کرتا ہے تو کیا ان چیزوں کا استعمال کرنا جائز ہے، صحیح ہے؟ تو بن باز رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اس کے حرمت کا فتویٰ دیا، کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا گیا، یا آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بتایا گیا کہ جو پاک اور حلال چیزیں ہیں، جو پاک ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو آپ نے حرام قرار دیا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد سابقہ کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ پاک چیزوں کو آپ حلال قرار دیتے ہیں اور جو گندی چیزیں ہیں آپ ان کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گندی چیزوں میں سگریٹ کا استعمال گندی چیز ہے، بیڑی کا استعمال گندی چیز ہے، اور اسی طریقے سے تمباکو کا استعمال یہ بھی گندی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کی روشنی میں ان چیزوں کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ اس سے نشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں انسان جب بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، خصوصاً مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اتنی گندی وہ اس کے منہ سے آتی ہے کہ بسا اوقات کسی سے ہم کلام ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، نماز میں حاضر ہو جاتا ہے، جبکہ نماز میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچی پیاز کچی لہسن کھا کر کوئی مسجد میں نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے سامنے ہوتا ہے، حالت نماز میں رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان چیزوں کا استعمال کر کے اللہ کے دربار میں آتے ہو، بسا اوقات فرشتے شامل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسانوں کو جیسے بیڑی سگریٹ پینے کے بعد اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے اللہ کے فرشتے ان سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب حلال چیزیں جن میں بو پائی جاتی ہے ان کا استعمال کر کے مسجد میں آنے سے آپ نے منع کر دیا، روک دیا، تو میرے محترم مسلمان دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کا استعمال کر کے مسجد میں آ جائے اور اسی حالت میں
اللہ کی عبادت کر لے، نماز کا اہتمام کر لے، تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ انسان کو سوچنا چاہیے، جو چیزیں حرام ہیں بالکل واضح ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہیں، مکروہ نہیں، حرام ہے، اور اس کے اتنے نقصانات ہیں کہ آپ نقصانات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ علماء نے اتنے زیادہ نقصانات بیان کیے ہیں نشہ اور چیزوں کا جو استعمال کرتا ہے۔ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ نے 60 سے زیادہ نقصانات بیان کیے۔ نشہ اور چیزوں کا استعمال انسان پر 60 سے زیادہ نقصانات کا باعث ہوتا ہے، چاہے نقصانات ظاہری ہو یا باطنی ہو، دکھائی دینے والے ہو یا نہ دکھائی دینے والے، دنیا پر ہو یا آخرت میں، جسم پر ہو روح پر، 60 سے زیادہ نقصانات نشہ اور چیزوں کے استعمال پر انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور وہ جو نقصانات ہیں میں صرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے عداوت اور دشمنیوں کا پیدا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نقصان کی طرف اشارہ کیا آیت کریمہ میں کہ شراب استعمال کرتے ہیں تو دشمنیاں بڑھتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب کے نشے میں بسا اوقات انسان کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بک رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اور اس کی زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ نشے میں کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے شروع ہوتے ہیں، خاندان اور قبیلے میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، اور بسا اوقات اسی وجہ سے میاں بیوی میں فساد پیدا ہوتا ہے، نوبت طلاق اور خلا تک پہنچتی ہے۔ جانی اور مالی نقصانات شراب کی وجہ سے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی صحیح بخاری میں کہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حالت شراب میں تھے، شراب پی ہوئی تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شادی کے لیے 2 نئی اونٹنیاں خریدی تھی کہ مہر کا کچھ انتظام ہو سکے، شادی بیاہ کا کچھ خرچہ نکل سکے۔ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حالت نشہ میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، دونوں اونٹنیوں کو زخمی کر دیا، پیٹ چیر دیے، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر لیا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ ماجرا سنایا، کہا کہ میرے اونٹنیوں کو حمزہ نے قتل کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، چیر پھاڑ دیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا، آنکھیں سرخ ہیں، نشے کی حالت میں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے وَهَنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، کہ آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے جبکہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو، میرے باپ کے نوکر ہو، نوکر چاکر ہو۔ نشے کی حالت میں پتہ نہیں کہ وہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کون سی بات ان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ اس قسم کی گفتگو سن کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں۔ نشے کی حالت میں انسان کا ادراک، احساس، عقل، شعور، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے حرکات اور سکنات۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات سڑکوں پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ نشے کی حالت میں سڑک پر گندگی کے ڈھیر کے بازو میں پڑے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ سڑک پر پڑا ہے، جسم پر بسا اوقات کپڑا نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر کے سامنے ہے۔ اس چیز تک اس کو کس نے پہنچایا؟ نشے کی جو چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو احساس، شعور ختم ہوتا ہے۔ اسی احساس اور شعور، عقل کے ختم ہونے کی وجہ سے انسان سے صحیح اور غلط کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ واقعہ بہت سارے
علماء نے نقل کیا اور آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا. امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا. ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو اپنے پاس طلب کیا، بلایا اور کہا کہ میں تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، جس کو چاہے تم اپنا لو، اختیار کر لو. 3 چیزیں کیا ہیں؟ کسی غلام کو، لڑکے کو قتل کرنا، یا اجنبی عورت سے زنا کرنا، اس سے تعلقات استوار کرنا، یا شراب کا استعمال کرنا. آدمی نے سوچا غلام کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، زنا کرنا دوسروں کے حقوق پر تعدی کرنا ہے، تجاوز کرنا ہے. سب سے ہلکا کوئی گناہ نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ شراب پی لی جائے. شراب پی لیتا ہے. شراب پینے کے بعد آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہے، شعور ختم ہوتا رہا، یہاں تک کہ عقل اپنا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو اس آدمی نے عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس آدمی نے غلام کو قتل بھی کیا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا ام الخبائث، ساری برائیوں کی ماں ہے، سارے خبائث کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو یہی نشے والی چیزیں ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے. خاندان تباہ ہو جاتے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. میرے دوستو، ایک آدمی اگر گھر میں نشہ کرنے والا ہو، بسا اوقات پورا گھرانہ اس کی زد میں آ جاتا ہے، پورا گھرانہ ختم ہو جاتا ہے اور سارے لوگوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے مال کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، دیا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کو بیجا خرچ نہ کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا صرف کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اگر کوئی آدمی حلال چیزوں میں زیادہ خرچ کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے. اگر اس کا مال بجائے حلال کے کسی حرام میں استعمال ہو، نشے والی چیزوں کو خریدنے میں استعمال ہو، تو میرے دوستو وہ شیطان کے بھائی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، شیطان کا بھائی ہے. اسی لیے حرام چیزوں میں اپنے مال کو لگا رہا ہے، حرام چیزوں میں وہ خرچ کر رہا ہے. اور انسان نشے آور چیزوں کو خریدنے کے لیے چوری کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے، مانگنے پر والدین سے پیسہ اور روپیہ نہیں ملتا ہے تو کیا کرنے لگتا ہے؟ گھر سے مال چوری کرنے لگتا ہے. بسا اوقات یہ عادت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ گھر میں اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو باہر چوری کرنے لگتا ہے، چور بن جاتا ہے، ڈاکے ڈالنے لگتا ہے. ایک غلط عادت کو پوری کرنے کے لیے، ایک غلط عادت کی لت کی وجہ سے چوری کا شکار ہو جاتا ہے، چوریاں کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلم محلات میں چھوٹی چھوٹی چوریاں ہونے لگی ہیں. کیوں؟ یہی نشے کی لت نے نوجوانوں کو آج تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، نشے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشہ کرنے والا اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور یہ وہ نقصان ہے جس کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا. قرآن مجید میں بتایا کہ نشے کی وجہ سے بسا اوقات انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ نشے سے اپنے آپ کو بچائے. نشے سے ہونے والے نقصانات میں سے شرم و حیا کا ختم ہو جانا. انسان شرم اور حیا سے عاری ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا نقصان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کسی انسان سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان جو چاہے کر گزرتا ہے. ہر قسم کے حرام، ہر قسم کے جائز ناجائز، ہر قسم کے گندے افعال انسان کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حیا ہوتی، شرم ہوتی تو انسان بہت سارے امور کا مرتکب نہ ہوتا. لیکن جب شرم مٹ جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم اور حیا ختم ہونے کے بعد انسان ایسے ایسے اعمال کرنے لگتا ہے کہ اگر آپ سن لیں تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے، شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. یہ نشے کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا فسق و فجور، بدکاری میں مبتلا ہونا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، بہت سارے نقصانات. غرض ہے کہ نشے کے 60 سے زیادہ نقصانات علماء کرام نے بیان کیے کہ اگر کوئی نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے 60 سے زیادہ نقصانات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. بچا کیسے جائے؟ سب سے بڑی چیز دین سے قریب ہونا، نوجوانوں کو دینی پروگراموں سے جوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرانا. ایمان کسی نوجوان میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ ایمان انسان کو برائیوں سے نجات دلاتا ہے. برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے تقوی، اللہ کا ڈر، دینداری، نمازوں کی پابندی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب استعمال کرتے تھے صحابہ، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، آیت اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، بچ جاؤ گے؟ تو صحابہ نے فرمایا، کہا، جواب دیکھیے کتنی جلدی صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لاتے تھے. کہا انتہینا انتہینا، اے ہمارے رب ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے مطالبہ کیا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ. صحابہ کہتے انتہینا، ہم نے ان کو ترک کر دیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں شراب سرو کر رہا تھا، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، کسی نے آواز لگائی، ندا دی کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے. کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں. جیسے ہی کانوں میں آواز پڑتی ہے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس سے فرمایا، کہا کہ جاؤ نشے کے جتنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں توڑ دو اور شراب کو بہا دو. شراب کو بہا دیا گیا، ختم کر دیا گیا ایک ندا کو سننے کے بعد. یہ ایمانی غیرت تھی، ایمان کا جذبہ تھا مسلمانوں میں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے آواز آنے کے بعد، ندا آنے کے بعد کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، مٹکے توڑ دیے گئے، شراب مدینے میں بہا دی گئی. اللہ کا تقوی اگر انسان میں آ جائے، نوجوان پروگراموں سے اگر جڑنے لگیں، میرے محترم مسلمان دوستو، نشے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب نوجوانوں کا بیکار ٹائم پاس کرنا ہے. اگر نشے سے ان کو روکنا ہے تو انہیں مشغول رکھنا، دینی کاموں میں یا دنیاوی کاموں میں. بیکار اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے نوجوان برباد ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی بن جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ نشے کے زیادہ تر عادی نوجوان اپنے برے ساتھیوں سے متاثر ہوتے ہیں. شراب کا استعمال نہیں کرتا تھا، برے ساتھی مل گئے تو شراب کا استعمال کرنے لگا. بیڑی سگریٹ سے دور تھا لیکن برے ساتھیوں کی وجہ سے بیڑی سگریٹ کا استعمال کرنے لگا. تو برے ساتھیوں سے اپنے آپ کو بچانا، دور رکھنا اور ساتھ میں انہیں مصروف رکھنا، اور والدین کا ان کی نگرانی کرنا، ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنا ضروری ہے. اور میرے محترم مسلمان دوستو، خصوصاً نوجوانوں کو، وہ طلبہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات اسکول کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، 5ویں 6ٹھی جماعت کا طالب علم، 7ویں جماعت کا طالب علم، عمر میں کچا ہوتا ہے، صحیح غلط کی تمیز اس کے پاس نہیں ہوتی. تو ایسے بچوں کی صحیح رہنمائی کرنا اور ان کی نگرانی کرنا کہ کہیں غلط لوگوں کی صحبت میں پڑھ کر نشے کا عادی تو نہیں ہو گیا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، یہ کچھ باتیں تھی میں
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نشہ چاہے جس چیز میں بھی پایا جائے، اس کی نوعیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، نشے والی ہر چیز حرام ہے، چاہے شراب کی شکل میں ہو، بیڑی سگریٹ کی شکل میں ہو، یا کسی اور ذریعے سے ہو، ہر نشے والی چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں بہت زیادہ ہیں، معاشرے پر، انسان کی زندگی پر، اس کی صحت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔